کچھ بتائیے گا کہ اس وقت جو الیکشن ہے اس میں پولنگ کا عمل تو ختم ہو چکا ہے اور گنتی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور گراف ہم دیکھ رہے ہیں کبھی کوئی اپ جا رہا ہے تو کبھی کوئی ڈاؤن جا رہا ہے. کرنٹ سچویشن کیا ہے, کیا لیٹسٹ چل رہا ہے امریکہ میں؟ جی بالکل مرتضیٰ, جیسے آپ نے کہا کہ ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اور ووٹوں کی گنتی کی جب ہم بات کریں تو تین مختلف کیٹیگریز میں ہم ان کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ جو کہ ڈاک کے ذریعے ووٹ بھیجے گئے جو ایبسنٹی بیلٹ کہلاتا ہے. دوسرا وہ جو لوگ ارلی ووٹنگ کرنے کے لیے گئے الیکشن کے روز سے پہلے یعنی گزشتہ روز سے پہلے, اور ایک جو کل پولنگ بوتھس کا جن لوگوں نے رخ کیا. اس وقت جو بنیادی طور پر ووٹ گنے جا رہے ہیں وہ ووٹ ہیں جو ڈاک کے ذریعے ڈالے گئے ہیں, اور جو صورتحال ہے نقشہ کافی حد تک واضح ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ زیادہ سیاسی رجحان بدلا نہیں ہے. جو عموماً ریاستیں ڈیموکریٹس جیتتے ہیں وہ وہاں پر ان کو ایزیلی, کیلیفورنیا ہو گیا, واشنگٹن اسٹیٹ ہو گئی, وہاں پر ان کو مل رہا ہے. اس کے علاوہ جو ریاستیں ریپبلکن پارٹی کی سمجھی جاتی ہیں جہاں پر جو وہ ان کا گڑھ ہے وہاں پر ان کو ووٹ مل رہے ہیں, جیسا کہ ٹیکسس کے اوپر بڑی نظر تھی اس مرتبہ. کہا جا رہا تھا کہ شاید اس کا رجحان بدل رہا ہے تھوڑا ڈیموکریٹس, اور یقیناً جو بائیڈن نے وہاں سے کافی ووٹ حاصل کیے ہیں, لیکن آخر میں وہ ووٹس ریاست ٹیکسس جو ہے وہ صدر ٹرمپ کو ہی ملی ہے. تو اس وقت جو بنیادی کہہ لیجیے جو گیم ہے ساری وہ سوئنگ سٹیٹس یا جو بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس ہیں جہاں پر اصل جو تعین کرتی ہیں نئے امریکی صدر کا, جہاں پر ہمیشہ معاملہ 19-20 کے فرق سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے, جیسا کہ ہم نے فلوریڈا کی اسٹیٹ کا دیکھا جہاں پہ 29 الیکٹورل ووٹس ہیں اور ہم نے دیکھا کہ وہ اس مرتبہ صدر ٹرمپ لے گئے. گزشتہ مرتبہ بھی 2016 کے انتخاب میں بھی صدر ٹرمپ وہاں پر جیت گئے تھے. تو صورتحال اس وقت یہ کہ نیک ٹو نیک معاملہ چل رہا ہے. 3-4 ریاستیں جو بہت قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہے, اس میں مشیگن ہے, وسکانسن ہے, پینسلوینیا ہے. اس وقت اگر ہم بات کریں ایریزونا کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں پر اس وقت بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے آئی گیس وہاں پر 80-85% ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے. اور جو اس وقت تک کا رجحان سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سابق نائب صدر جو بائیڈن جو ہیں وہاں پر لیڈ لے رہے ہیں, جو کہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے اس لیے کیونکہ زیادہ تر وہ ریاست کا رجحان ریپبلکن پارٹی کی جانب رہا ہے, اس کا جھکاؤ وہاں پر رہا ہے. لیکن جو اس وقت ریاستیں دیکھنے کی ضرورت ہے جو یہاں امریکہ میں سیاسی اصطلاح میں جیسے کہہ لیں بلو وال جو کہلائی جاتی ہیں, مشیگن ہے, پینسلوینیا, وسکانسن. مشیگن کے 16 الیکٹورل ووٹس ہیں, اسی طرح پینسلوینیا کے 20 ہیں اور وسکانسن کے 10 ہیں. یہ بہت میٹر کرتے ہیں, خاص طور پہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے اس لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ 2016 کے انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی نے یہ تینوں ریاستیں وہ ہار گئے تھے اور ہلری کلنٹن یہاں پر نہیں جیت سکی تھیں, اور صدر ٹرمپ نے یہ ریاستیں اپنے نام کی تھیں. اور اس دفعہ یقیناً ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریاستیں واپس ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف جائیں. یہ بتائیے گا مدیحہ کہ آپ ایک لمبے عرصے سے وہاں پہ رپورٹ کر رہی ہیں اور چیزوں کو بڑی قریب سے دیکھ رہی ہیں. جو مسلم کمیونٹی وہاں پر موجود ہے, ایک تو یہ بتائیے کہ ان کا انکلائنڈ زیادہ کس کی طرف رہا اور ان لوگوں کا کنسرن کیا ہے ان دونوں پریزیڈنٹ کو لے کے بینگ مسلمز دیر؟ مرتضیٰ دیکھیے, مسلمانوں کا ہمیشہ ایک رجحان, اور خاص طور پہ میں ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی بات کروں گی جس میں انڈین مسلمس ہیں, پاکستانی امریکنس ہیں, بنگلہ دیشیز ہیں, افغانس ہیں. ان لوگوں کا رجحان ہمیشہ سے زیادہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف ان کا رجحان رہا ہے, اور اس کے ریزن یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی نسبتاً تھوڑی لبرل ہے اور ان کی اپروچ یہ تمام ریلیجس گروپس کو, تمام مذہبی گروپوں کو امریکہ میں ساتھ لے کر چلتے ہیں. اور صدر ٹرمپ کے حوالے سے بات کریں تو یقیناً ہمیں مسلمان امریکنز کی کم تعداد ان کی طرف راغب دکھائی دیتی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ ان کی امیگریشن پالیسی ہے. ہم نے دیکھا کہ جب صدر ٹرمپ آئے وہ آنے سے پہلے بھی اپنے انتخابی وعدوں میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ مسلم بین لگائیں گے. انہوں نے 5-7 ممالک کے اوپر کہ وہاں سے لوگ یہاں امریکہ میں داخل ہونے پر ایک بین بھی لگایا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ امیگریشن پالیسی کے اندر بہت سختی ہوئی, پہلے کی طرح نہیں رہی, چیزیں مختلف ہو گئیں. تو یہ سارے کنسرن ظاہر ہے جو لوگ جن کی ابھی یہاں پر ایک نسل یا 2 نسلوں سے آ کر آباد ہوئے ہیں وہ ان چیزوں کو بہت غور سے دیکھتے ہیں. ان کے لیے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, ایک اکانومی ہو گئی اور دوسرا امیگریشن پالیسی بہت میٹر کرتی ہے. تو اگر ہم امیگریشن پالیسی کے حوالے سے دیکھیں تو یقیناً ایسا بظاہر دکھائی دیتا ہے, اور جو ہم نے مختلف سروے رپورٹس پڑھی ہیں کہ مسلمانوں کا زیادہ رجحان جو بائیڈن کی جانب ہے.